مولانا غیاث الدین صاحب سلفی حفظہ اللہ کے اس خطاب کے بعد آپ کے سامنے مفکر اسلام جناب مولانا جلال الدین صاحب قاسمی کو دعوت دیں گے، آپ کے سامنے خطاب کریں گے۔ حضرات، کل جو بات تھی وہ بات آج نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ آج آپ کی تعداد کو دیکھ کر نہایت ہی بہترین انداز میں خطاب فرمائیں گے، اور آپ کے خطاب کا عنوان ہے اسلام دین رحمت ہے، اسلام دین رحمت ہے۔ مولانا جلال الدین صاحب قاسمی حفظہ اللہ سے درخواست ہے کہ آپ خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ موقر علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آئیے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کتنی ہے ایک حدیث کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں۔ اناؤنسر نے جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ آج میرا موضوع بحث اسلام دین رحمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم ہے، اس کی رحمت کا ایک منظر ایک حدیث کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ خلق الرحمت حین خلقها یا یوم خلقها مئۃ رحمت فامسک عنده 99 رحمۃ وارسل فی خلقه كلهم رحمۃ واحدہ فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار۔ رواہ البخاری فی کتاب الرقاق۔ حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الرقاق میں لائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس دن رحمت کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد رحمت کے 100 حصے کر لیے۔ پہلے ٹکڑے سے 2 باتیں معلوم ہوئی، ایک تو رحمت مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کو پیدا کیا ہے، جب پیدا کی گئی تو وہ مخلوق ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ رحمت کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کے 100 حصے فرمائے۔ جانتے ہیں 100 حصے رحمت کے کرنے کے بعد 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے ہیں۔ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99 رحمہ، اپنے پاس اس نے 99 رحمت کے حصے رکھ چھوڑے۔ وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ كُلِّهِمْ،
اور اپنی تمام مخلوق کے درمیان رحمت کا ایک حصہ دے دیا ہے. 99 حصے اس کے پاس ہیں، رحمت کا ایک حصہ تمام مخلوقات کو دے دیا گیا ہے، جس میں جانور بھی شامل ہیں. ایک جانور اپنے بچے سے محبت کرتا ہے اسی محبت کی بنا پر، ایک انسان اپنے بچے سے محبت کرتا ہے اسی رحمت کی بنا پر. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ اگر کسی کافر کو، اس کے نافرمان کو اندازہ ہو جائے کہ اس کی رحمت کتنی ہے، فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ، اگر کسی اللہ کے نافرمان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم ہے، تو اپنے اس کفر کے باوجود، اپنی اس شرک کے باوجود اور اپنی اس نافرمانی کے باوجود وہ کبھی جنت سے مایوس نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ضرور جنت میں ڈال دے گا، اتنا رحیم ہے. تو یہ حدیث بخاری کتاب الرقاق کی ہے. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ ہوا کہ جب 99 حصے رحمت کے اس کے پاس ہیں تو وہ کتنا رحیم ہوگا. لکھ دیا، وہ کتاب کدھر ہے؟ اپنی ایک کتاب میں لکھ دیا. وہ کتاب کدھر ہے اور کیا لکھا ہے؟ دونوں سوالوں کا جواب آگے آ رہا ہے. فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، وہ اسی کے پاس کہیں عرش کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اس کے پاس ہی کہیں ہے. فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، وہ کتاب وہیں کہیں اس کے عرش کے اوپر ہے، اس کے پاس کہیں قریب رکھی ہوئی ہے. وہ کتاب تو وہاں ہے. کیا لکھا ہوا ہے اس نے مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد؟ کہ ان رحمتی تغلب غضبی، بے شک میری رحمت میری غضب پر حاوی ہے، میری رحمت میرے غضب کے اوپر حاوی ہے. ویسے میں جبار بھی ہوں، قہار بھی ہوں، لیکن ان تمام صفتوں کے اوپر میرا جو صفت رحم ہے، میری جو صفت رحم وہ غالب ہے. جبر کے اوپر، قہر کے اوپر، انتقام کے اوپر، ان تمام صفتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت حاوی ہے. یہ حدیث پاک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی ہے ہمیں شعور دے دیتی ہے، بتا دیتی ہے. اگر آپ قرآن حکیم کو مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پورے قرآن حکیم میں رحمان تقریباً 57 بار یا 58 بار آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت رحیم، رحمان کتنی بار آیا؟ کتنے مقامات پر؟ تقریباً 57 یا 58 بار، اتنے مقامات پر. اور صفت رحیم 95 ٹائمز، 95 مرتبہ 95 مقامات پر یہ صفت آئی ہے. 57 یا 58 بار صفت رحمان اور صفت رحیم 95 بار. اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت الرحمان ہے، اس کے ساتھ جڑ کر کے، مربوط ہو کر کے صرف ایک ہی صفت قرآن میں آئی، وہ رحیم ہے. الرحمان کے ساتھ کوئی اور صفت نہیں آئی ہے. الرحمان کے ساتھ صرف ایک ہی صفت مربوط ہو کر کے آئی ہے، ایک ہی صفت کمبائن ہوئی ہے، وہ صفت رحیم ہے جو 95 بار آئی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. رحمان کے ساتھ پورے قرآن حکیم میں صرف صفت رحیم ہی مربوط ہے. آئیے اب ذرا اس صفت رحم کی اہمیت اور اس کا امپورٹنس دیکھ لیتے ہیں. کہاں سے شروع کریں؟ کتے سے شروع کریں کہ بلی سے شروع کریں کہ بکری سے شروع کریں؟ کتے سے شروع کرتے ہیں. حدیث اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما رجل یمشی وهو بطریق اذ اشتد علیہ العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فاذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال لقد بلغني هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي به فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له
قالوا یا رسول اللہ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کل ذات کبد رطبۃ اجر رواہ احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد بن حنبل اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسند احمد بلائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ایک راستے سے جا رہا تھا. بینما رجل یمشی بطریق، ایک راستے سے جا رہا تھا ایک جنگل میں سے، اسے پیاس لگی، بہت زبردست پیاس لگی، اشتد علیہ العطش، پیاس بہت زور کی لگی. اب کنواں تلاش کرنے لگا. وہ تلاش کرنے کے بعد اسے ایک کنواں ملا. اب اس کے پاس پانی کھینچنے کے لیے نہ تو رسی تھی اور نہ ڈول تھا. یہ مثال دیا کرتا ہے نا بدعتی، کہتا ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے، کسی بابا کی یا کسی مرشد کی یا کسی گجیڑی کی. یہ وسیلہ ضروری ہے. جیسے بغیر رسی کے اور بغیر ڈول کے کوئی آدمی کنویں سے پانی نہیں نکال سکتا. ارے عقل کے اندھے، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے رسی اور ڈول کی ضرورت وہی وجہ ہے کہ پانی ہم سے دور ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم سے قریب ہے، اس کے لیے وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تیرے پاس عقل ہو تو یہ بات سمجھ میں آئے نا. تو نے تو عقل تاک کے اوپر رکھ رکھی ہے. بہرحال یہ آدمی جنگل میں ایک راستے سے جا رہا تھا، پیاس بہت لگی. اب اس کے پاس کنواں ملنے کے بعد پانی نکالنے کے لیے نہ ڈول تھی نہ ڈول تھا نہ رسی. ظاہر ہے کہ اب پانی پینے کے لیے ایک ہی کام کرنا ہے، اسے نیچے اترنا ہے. فوجد بیرا فنزل فیہا، اتر کر کے نیچے گیا. فشرب، پانی پی لیا. ثم خرج، پھر باہر آیا تو کیا دیکھا؟ ایک کتا پیاسا آ کر کے کنویں کے ارد گرد جو گیلی مٹی ہے اس کو چاٹ رہا ہے. اس آدمی نے وہ منظر دیکھا اور اندازہ کیا کہ لگتا ہے کہ اللہ کی اس مخلوق کو پیاس سے ویسی ہی تکلیف پہنچ رہی ہے جیسے اس سے پہلے ابھی مجھے تکلیف پہنچ رہی تھی. لیکن اب کتے کو پانی پلائے تو کیسے پلائے؟ پانی پینے کے لیے تو اس بندے خدا کو خود کنویں کے اندر اترنا پڑا تھا. اس کی سمجھ میں ایک بات آئی. اس نے اپنا چرمی موزہ نکالا، چرمی موزہ، چمڑے کا موزہ نکالا، کنویں میں اترا اور اس نے اس موزے کے اندر پانی بھرا. پانی بھرنے کے بعد اب سوال پیدا ہوا کہ نکلے تو کیسے نکلے؟ اس لیے کہ کنویں سے نکلنے کے لیے دونوں ہاتھوں کا سپورٹ ضروری تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم امسکہ بفیہ، اس نے اس موزے کو جس میں پانی بھرا ہوا تھا اپنے منہ سے پکڑ لیا اور دونوں ہاتھوں کا سپورٹ لے کر کے وہ اوپر آ گیا اور اس نے کتے کو پانی پلا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی بہت گنہگار تھا، لیکن اس کتے کے اوپر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی زندگی کے تمام گناہ بخش دی. صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی، یہ واقعہ سنا تو کہا کہ اللہ کے رسول جانوروں کے ساتھ بھی رحم کرنے پر اجر ملتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے بھائی، ہر جیدار، ہر جاندار آدمی کے ساتھ، جانور کے ساتھ رحم کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر رکھا ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ایک نجس جانور کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے، ایک نجس جانور کتے کے اوپر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آدمی کے پورے زندگی کے گناہ بخش دیے. اس سے رحم کا اندازہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کو کس قدر پسند کرتا ہے. کتے پر رحم کرنے کی وجہ سے ایک گنہگار آدمی کی زندگی کے پورے گناہ بخش دیے. یہ رحم کا امپورٹنس بتایا گیا اس حدیث پاک میں. کتے کے بعد اب لے لیتے بلی. بلی کے تعلق سے ایک حدیث پاک جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب البر والصلۃ والآداب میں ہے، روایت اس طرح ہے. وان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذبت امرأة فی ہرة اوثقتها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تاكل من خشاش الارض. رواہ مسلم فی کتاب البر والصلۃ والآداب. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب البر والصلۃ والآداب میں لائے. راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جہنم کا جب نظارہ کرایا گیا معراج میں تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑھیا عورت جہنم میں جل رہی ہے، عذاب میں مبتلا ہے.
تو میں نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کون سے بڑھیا کی مثال ہے، یہ کون سی بڑھیا ہے جو عذاب دی جا رہی ہے، اور اس کی خطا کیا ہے، کس گناہ کے عوض میں اس کو جہنم کے اندر یہ سزا مل رہی ہے؟ جبرائیل نے بتایا فی ہررتن، ایک بلی کی وجہ سے ہے یہ معاملہ۔ کہا کہ بلی کی وجہ سے ہوا کیا تھا؟ کہ ہوا یہ ہوگا کہ اس نے کہیں دودھ یا کوئی کھانے کی چیز کہیں رکھ دی ہوگی، بلی نے اسے پی لیا ہوگا یا خراب کر دیا ہوگا۔ اب غصے میں آ کر کے اس نے بلی کو ایک کمرے میں بند کر دیا، فلم تطعمھا، نہ تو کھانا دیا، ولم تسقھا، نہ تو پینے کے لیے کچھ دیا، ولم تدعھا، اور نہ تو اس کو چھوڑا کہ تاکل من خشاش الارض، کہ زمین کے اندر جائے اور کیڑے مکوڑے کھائے۔ تڑپ تڑپ کر کے وہ بلی اسی کمرے میں مر گئی۔ اس عورت کی بے رحمی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جہنم کے اندر ڈالا ہوا ہے۔ تو بلی کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی بنا پر، اس کے ساتھ بے رحمی سے پیش آنے کی بنا پر، ایک عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے اندر ڈال دیا، جس سے اندازہ ہوا کہ رحم کی اللہ کے ہاں کتنی اہمیت ہے، اور بے رحمی کو وہ کس قدر مبغوض فرماتا ہے، کس قدر ناپسند فرماتا ہے، جس کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں چلی گئی۔ بلی سے چھوٹی کون سی چیز ہے؟ چڑیا، چڑیا، چڑیا۔ حدیث پاک دیکھیں، وعن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابيه قال، سند ہے، نزل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم منزلا فانطلق انسان الى غيضة فاخرج منها بيض حمرة فجاءت الحمرة ترف على راس رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ورؤوس اصحابه فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ايكم فجاء هذه فقال رجل من القوم انا اصبت لها بيضا قال اردد، یا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردد، رواہ احمد فی مسندی۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد میں اس حدیث کو ایسے ہی لائے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عبداللہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں جا رہے تھے تو ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا، نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزلا، ایک پڑاؤ پر آپ رکے، پڑاؤ کی آپ ایک جگہ، ایک آدمی گیا ایک جھاڑی کے پاس، جھاڑی میں بش جھاڑی کے پاس گیا، اور وہاں اس نے دیکھا کہ ایک لال چڑی نے انڈے دے رکھے، حمارہ نے، چھوٹی چڑیا ہے، اس نے انڈے دے رکھے، انڈے بڑے خوبصورت تھے، اس نے وہ انڈے وہاں گھونسلے سے نکال لیے۔ اب جب چڑیا آئی، اس نے دیکھا کہ انڈے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا تو شعور دے ہی رکھا ہے پرندوں کو بھی کہ یہ حرکت کس نے کی ہے، آس پاس کے کسی انسانی نے کی ہے جو یہاں ٹھہرے ہوئے، آئی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر کبھی پھڑ پھڑاتی، فجاءت الحمرۃ ترف علی راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورؤوس اصحابہ، کبھی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر پھڑ پھڑاتی اور کبھی صحابہ کرام کے سروں پر آ جاتی۔ رحمت للعالمین نے چھوٹے سے پرندے کی بے قراری اور بے تابی دیکھی، دل پریشان ہو گیا۔ اللہ اکبر، ایک پرندے کی بے تابی اور پریشانی دیکھ کر جس رسول کا دل پریشان ہو جائے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ رسول کتنا رحیم ہوگا۔ اللہ اکبر، آپ فرما رہے ایکم فجا ہذہ، ارے مجھے یہ بتاؤ کہ اس اللہ کی چھوٹی سی مخلوق کو کس نے درد مند بنایا ہے، کس نے اس کو درد پہنچایا ہے؟ چڑیا کے درد کو نبی نے اپنے دل میں محسوس کیا۔ اللہ اکبر، صحیح فرمایا جناب اللہ تبارک و تعالی نے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس حدیث کے آئینے میں اگر عالمین کا مفہوم متعین کرنا چاہیں تو مفہوم آسانی سے متعین ہو سکتا ہے کہ صرف انسانوں کے لیے رحیم نہیں ہے، بلکہ آپ چھوٹے سے پرندے کے لیے بھی آپ رحیم ہیں۔ اس کا درد دیکھ کر کے آپ اس کا درد اپنے سینے میں محسوس کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایکم فجا ہذہ، اللہ کی چھوٹی سی مخلوق کے اس پرندے کو کس نے تکلیف پہنچایا؟ ایکم فجا ہذہ، اس کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے اس کو، اس کے دل میں۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، کہا اللہ کے رسول ادھر میں جھاڑی کے پاس گیا تھا نا،
تو وہاں اس نے گھونسلہ بنا رکھا تھا چڑی نے، اور میں نے دیکھا کہ اس کے انڈے بہت خوبصورت ہیں، سو میں نے نکال لیا تھا. فقال رجل من القوم انا اصبت لها بيضا، میں اس کے انڈے نکال لایا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ وہ انڈے وہیں رکھ کر کے آؤ، ارددو، یہ انڈے وہیں اس کے گھونسلے میں رکھ کر کے آؤ. اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو نبی پرندے کا درد نہ دیکھ سکے، پرندے کی پریشانی سے پریشان ہو جائے، وہ عالمین کے لیے رحمت نہیں تو اور کیا ہو سکتا ہے. صحیح فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. چڑیا سے چھوٹی کون سی چیز ہوتی ہے؟ اب بولو بولو بولو. چیونٹی لے لیتے ہیں بھائی، اب سب سے چھوٹی چیونٹی لے لیں. حدیث دیکھیے، وعن سعید بن المسیب وابی سلمۃ ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قرصت نملۃ نبی من الانبیاء فامر بقریۃ النمل فاحرقت فاوحى اللہ الیہ ان قرصتک نملۃ احرقت امۃ من الامم تسبح اللہ. رواہ البخاری فی کتاب الجہاد والسیر. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو کتاب الجہاد والسیر میں لائے. حضرت سعید بن مسیب ابو سلمہ کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا میں نے کہ ایک نبی کہیں جا رہے تھے. یہ پرانے زمانے کا قصہ ہے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ ایک نبی کہیں جا رہے تھے، ایک جگہ رکے تو ایک چیونٹی نے ان کو کاٹ لیا. قرصت نملۃ نبی من الانبیاء، اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا. اب انہوں نے دیکھا رہے یہ کیا ہو گیا، دیکھا تو ادھر پوری ایک اینٹ ہل تھی، قریۃ النمل، چیونٹیوں کی ایک پوری بستی تھی. اسی بستی سے، اسی اینٹ ہل سے نکل کر کے اس چیونٹی نے نبی کو کاٹ لیا تھا. فوراً آپ نے حکم دیا کہ یہ پوری بستی جلا دی جائے، اینٹ ہل کو آگ لگا دی جائے. فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ، پوری اینٹ ہل کو آگ لگا دیا گیا. پورا گاؤں، پوری بستی چیونٹیوں کی جل گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی کی یہ حرکت پسند نہیں آئی، وہی فرمائی. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کی طرف وہی فرمائی، أَن قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ احرقت امۃ من الامم تسبح اللہ، کہ تجھے ایک چیونٹی نے کاٹا. یہاں نکرہ لا کر کے بڑا عجیب نقطہ پیدا کیا گیا ہے، اور دو باتیں بتائی گئی اس ٹکڑے کے اندر جو ابھی میں بتاؤں گا. پہلے ترجمہ دیکھ لیں. اللہ نے وحی کی کہ تجھے ایک چیونٹی نے کاٹا اور تو نے ایک پوری امت کو زندہ جلا دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی تھی. پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی حدیث پاک کے اس آخری ٹکڑے سے کہ چیونٹی کا قتل کرنا درست نہیں ہے، ناجائز ہے. چیونٹی کو آپ قتل نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بھئی جرم اگر کوئی کرتا ہے تو سزا مجرم کو دی جائے. یہ کیا کس جرم کوئی کرے سزا کسی کو دی جائے؟ جانتے ہیں دنیا میں فساد کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جرم کوئی کرے سزا کسی کو دی جائے. فساد کی بنیادی، خرابی کی بنیادی وجہ یہ ہے. تو اگر اس چیونٹی نے کاٹا تو سزا اس کو دے دیتے. یہ کیا کہ جرم کرے ایک چیونٹی سزا پوری قوم کو دی جائے، یہ قرینہ انصاف نہیں ہے. حدیث پاک سے یہ مسئلہ مستنبط ہوا. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ چیونٹی کا قتل کرنا درست نہیں ہے. اور تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی یہ مخلوق چیونٹی یہ بھی شعور رکھتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. احرقت امۃ من الامم تسبح اللہ. اور یہی بات سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تفقهون تسبیحهم. کائنات کی ہر شے محو عبادت ہے، کائنات کی ہر شے محو تسبیح ہے. یہ اور بات ہے کہ تم اس کی تسبیح کا انداز نہیں سمجھ سکتے، اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. ویسے کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اگر
درخت کے پتے پھڑ پھڑانے لگے تو سمجھو درخت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. اللہ اللہ، کائنات کی ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. تو میں نے اس حدیث سے استدلال بس اتنا کرنا چاہا ہے کہ ایک چیونٹی کا قتل بھی اسلام پسند نہیں کرتا. نبی نے ایک چیونٹی کو قتل کیا تو وہی آئی کہ تمہارا یہ فعل صحیح نہیں ہے. بتائیے، جس مذہب کے اندر ایک چیونٹی کو نہیں قتل کیا جا سکتا، درست نہیں ہے، تو پھر ایسی قوم کو دہشت گردی کا لیبل لگانا، دہشت گرد قرار دینا، یہاں تک کہ رحمت للعالمین کو معاذ اللہ دہشت گرد قرار دینا، یہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے. اس سے بڑا ظلم تو نہیں ہو سکتا. جی چاہتا ہے دو حدیثیں اور بیان کروں، اس کے بعد ایک حدیث کی طرف آتا ہوں. حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ سے، امام بخاری کتاب الجہاد والسیر میں لائے. روایت اس طرح ہے: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بحث فقال ان وجدتم فلانا وفلانا فاحرقوهما بالنار ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين اردنا الخروج انی امرتکم ان تحرقوا فلانا وفلانا وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ فَإِن وَجَدتُّمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا. رواہ البخاری فی کتاب الجہاد والسیر. یہ روایت ایسے ہی بخاری کتاب الجہاد میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک لشکر میں بھیجا، اور جب ہم لوگ تیار ہونے لگے تو آپ نے فرمایا دیکھو، دو آدمیوں کو، فلاں اور فلاں کو اگر پانا تو انہیں زندہ جلا دینا. فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ، ان دونوں کو زندہ جلا دینا. یہ تو آپ نے حکم دے دیا. لیکن جب لشکر تیار ہو کر کے جانے لگا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ حین اردنا الخروج، جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ دیکھو انی امرتکم ان تحرقوا فلانا وفلانا، میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ فلاں اور فلاں کو زندہ جلا دینا. ایک بات یاد رکھو، وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ، آگ کا عذاب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. لہذا میں نے جو بات کہی تھی وہ غلط کہی تھی، لہذا وہ جب مل جائے تو ان کو صرف قتل کر دینا، زندہ نہیں جلانا، اس لیے کہ آگ کا عذاب صرف اللہ دے سکتا ہے. گویا کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی انسان کو زندہ جلا دے. ہمارے نبی نے منع فرمایا ہے، مجرم کا جرم کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو، اسے آگ کا عذاب نہیں دیا جا سکتا، اسے زندہ نہیں جلایا جا سکتا. یہاں تو معصوموں کو بلا خطا بلا جرم کے زندہ جلا دیا جاتا ہے. بتائیے اسلام سراپا رحمت ہے کہ نہیں؟ اسلام دین رحمت ہے کہ نہیں؟ کہ نبی نے حکم دیا کہ جرم اگرچہ ان دونوں کا بہت بڑا ہے، لیکن آگ کا عذاب دینا یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے. لہذا میں نے پہلے جو بات کہی تھی وہ بات صحیح نہیں ہے، میں رجوع کرتا ہوں. اب اگر وہ ملیں تو صرف ان کو قتل کر دینا. یہاں ایک نقطہ ملا کہ نبی کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک بشر کی حیثیت ہوتی ہے اور ایک نبی کی، رسول کی. اگر بشریت کے پلیٹ فارم سے کوئی بات کہتا ہے تو آپ تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن اگر وہ رسالت کے پلیٹ فارم سے بولتا ہے تو اس کی ایک ایک ادا واجب الاطاعت ہے. کسی ایک ادا کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نہیں کروں گا اگر آپ رسالت کے پلیٹ فارم سے بول رہے ہیں. یہ تقسیم کیوں؟ دلیل اس طرح ہے. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بقوم یلقحون فقال لو لم تفعلوا لصلح قال فخرج شیسا فمر بهم فقال ما لنخلكم قالوا قلت كذا وكذا قال انتم اعلم بامور دنیاکم. رواہ مسلم فی کتاب الفضائل. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب الفضائل میں لایا. راوی حضرت انس ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا جو لوگ نر کھجور اور مادہ کھجور کو ملا کر کے پلانٹ کر رہے تھے. وہ کھجور کی کاشت کرنے کا ایک طریقہ تھا کہ کچھ نر کھجوروں کو اور مادہ کھجوروں کو ملا کر کے زمین میں اس کو پلانٹ کرتے. نبی یار کا کیا کر رہے ہو؟
کہا کہ اللہ کے رسول نر کھجور اور مادہ کھجور دونوں کو ملا کر کے ہم لوگ پلانٹ کرتے. کہتے ہیں یہ کیا مادہ کھجور اور نر کھجور ایسے ہی لگا لو. صحابہ کرام نے آپ کی بات مان کر کے جس طریقے سے وہ کرتے تھے اس سے ہٹ کر کے انہوں نے الگ الگ کاشت کر لی, پوری فصل تباہ ہو گئی. قال فخرج شیسا, شیس مانے ردی کھجور, پوری کی پوری کھجور کی فصل تباہ ہو گئی, ردی ہو گئی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ان کے پاس سے گزرے, بولے ارے بھائی وہ مالی نخلکم, وہ تمہارے کھجوروں کا کیا ہوا, کھجوروں کا کیا ہوا, وہ مادہ اور نر ملا کر کے تم لوگ پلانٹ کرتے تھے, کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے رسول پوری فصل کی ایسی تیسی ہو گئی ہے. قلت کذا و کذا, آپ نے ایسا کہا تھا, ہم لوگوں نے ویسا کر لیا, پوری فصل کی ایسی تیسی ہو گئی ہے, پوری فصل تباہ ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم, تم لوگ اپنی دنیا کا معاملہ مجھ سے زیادہ جانتے ہو. حدیث پاک کا یہ ٹکڑا بتا رہا ہے کہ اگر دنیاوی پلیٹ فارم سے نبی بولتا ہے تو ماننا اور نہ ماننا یہ انسان کے اختیار میں ہے, مانے یا نہ مانے. میں چاہتا ہوں اس بات کو ایک اور حدیث سے مدلل کر دوں. حدیث اس طرح ہے, وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان زوج بریرۃ کان عبدا یقال له مغیث کانی انظر الیہ یطوف خلفها یبکی ودموعه تصل علی لحیته فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعباس یا عباس الا تعجب من حب مغیث بریرۃ ومن بغض بریرۃ مغیثا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو راجعته قالت یا رسول اللہ تامرنی قال انما انا اشفى قالت لا حاجت لی فی. رواہ البخاری فی کتاب الطلاق. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الطلاق میں لائے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک صحابی تھے, غلام تھے, وہ مغیث نام تھا ان کا, مغیث, وہ کالے کلوٹے تھے, ذرا کالے رنگ کے تھے. ان کی شادی غلامی کے دور میں ایک خوبصورت عورت بریرہ سے ہو گئی تھی, غالباً یہ حضرت عائشہ کی لونڈی تھی, ان سے ان کا نکاح ہوا تھا. اب حضرت بریرہ آزاد ہو گئی, اور اسلام کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر غلام اور باندی دونوں نکاح میں ہیں, ان میں سے ایک آزاد ہو جائے تو اب اختیار ہے, شوہر چاہے بیوی کو اپنی نکاح میں رکھے یا نہ رکھے, عورت کو بھی یہی اختیار ہے کہ وہ شوہر کو اپنا شوہر مانے یا نہ مانے. اب بریرہ نے کہا کہ یہ تو غلامی کے دور کی بات تھی, اب اللہ نے مجھے یہ حق دیا ہے, لہذا اب میں مغیث کے حبال عقد سے نکلتی ہوں, ان کے حبال عقد میں نہیں رہتی. اب حضرت مغیث جو ہے بہت دکھی ہوئے, بہت پریشان ہوئے, بہت روتے تھے ان کی یاد میں, اور یہ جس گلی میں جاتی پیچھے پیچھے اس گلی میں یہ بھی چلے جاتے. بہت سارے لونڈے ہوتے نا, کسی جا رہا تو پیچھے سے چلے جاتے تھے, دیکھتے رہتے. ہاں, تو حضرت بھی وہ جدھر جاتی ادھر یہ جاتے اور روتے رہتے. حدیث پاک کا ٹکڑا ہے, وہ دموعہ تصل علی لحیتی, ان کے آنسو ان کے داڑھیوں کے اوپر گرتے رہتے, داڑھی کے اوپر گرتے رہتے. جو چکنے کر لیتے ان کا آنسو کدھر گرتا, ان کے آنسو تو داڑھی کے اوپر گر رہے تھے, یہ تو چکنا کر لیتے, اگر روئیں تو کدھر گرے گا آنسو, تو مجھے بتاؤ. وہ دموع تصل علی لحیتی, ان کے آنسو ان کے داڑھی کے اوپر گر رہے تھے. یہ خبر پورے مدینے میں پھیل گئی. حضرت عباس آئے, کہا کہ نبی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ دیکھ رہے ہیں کیا حال بنا رکھا ہے مغیث نے اپنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس تعجب تو ہوتا ہے کہ مغیث بریرہ سے کس قدر محبت کرتے ہیں اور بریرہ مغیث سے کس قدر نفرت کرتی ہے. تو کہا کہ اللہ کے رسول ذرا بریرہ کو بلا کر آپ سمجھاؤ نا. کہ ٹھیک ہے بلاتا ہوں. حضرت بریرہ آئی, آپ نے فرمایا لو راجعتی, ایسا کیوں نہیں کرتی, رجوع کر لیتے, شوہر مان لو, ان کے حوالے عقد میں رہو. کہنے لگی اے اللہ کے رسول آپ یہ حکم دے رہے ہیں. قالت یا رسول اللہ تامرنی, اے اللہ کے رسول آپ کا یہ حکم ہے, آپ رسالت کے پلیٹ فارم سے بول رہے ہیں. قال انما انا اشفع, نہیں بھائی رسالت کے پلیٹ فارم سے نہیں بول رہا ہوں, دنیا کے پلیٹ فارم سے بول رہا ہوں, محمد ابن عبداللہ کے حیثیت سے بول رہا ہوں, میں تو صرف سفارش کر رہا ہوں مغیث کی. کہا کہ لا حاجت لی فی, مجھے آپ کے اس مشورے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے, چاہے میں آپ کی بات مانوں یا نہ مانوں. آپ اگر رسالت کے پلیٹ فارم سے بول رہے ہیں تو میں ابھی رجوع کرتی ہوں, اور اگر آپ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے بول رہے ہیں تو آپ کے مشورے کی مجھے ضرورت نہیں. لا حاجت لی فی سے پتہ چلا کہ نبی کے دو حیثیتیں ہیں. اور ایک نقطہ یہاں جو ملا وہ یہ ہے, اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں اسلام میں
اس قدر عورتوں کو دبا کر رکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی آواز نہیں نکال سکتی. آواز کیسے نہیں نکال سکتے وہ بتاتے نا. کوئی لڑکی سے کسی کی نسبت ہوئی تو بولے وہ بہت کڑک ہے وہ ذرا سنبھالنا اس کو. ہاں بہت کڑک ہے, پہلے ہی دن ذرا اس کو کنٹرول کر لینا, ورنہ اگر سر پہ سوار ہو گئی تو زندگی بھر عذاب بن جائے گی تیرے لیے. اور پھر وہ قرض بھی نبھانا پڑے گا جو واجب بھی نہیں ہے. کسی شاعر نے کہا نہیں, ایک تیری محبت میں ہم آشفت سروں نے. کچھ سمجھ میں آتا ہے آپ لوگوں کی کہ نہیں بھائی؟ کہ آپ لوگوں کے سروں سے بلند بات ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اچھی طرح میری بات سمجھ رہے ہیں. ایک تیری محبت میں ہم آشفت سروں نے وہ قرض نبھائے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ سر پہ سوار ہو جائے. مشورہ دیا کہ کیا کرنا, کہا کہ ایک بلی پکڑنا اور خوب مارنا اس کے سامنے حجل عروسی میں جہاں دلہن کو بیٹھایا گیا ہے. اس نے پکڑا بلی کو, دے مارنا شروع کیا اس کو, بلی کو. وہ دلہن نہیں آئی ہوئی تو اس نے دیکھا بلی کے اوپر اتنا غصہ اتار رہا ہے, اگر میں نے زبان کو کنٹرول نہیں کیا تو یہ مجھے دھنک کر رکھ دے گا. کنٹرول میں رہنا. اسلام پر یہ اعتراض ہے کہ وہ عورتوں کو دبا کر رکھنے کا حکم دیتا ہے, دبا کر رکھا جائے. یہاں دیکھیے ایک لونڈی نبی کائنات کے سامنے بول رہی ہے کہ اگر آپ حکم دے رہے تو مانوں گی, اگر آپ مشورہ دے رہے تو آپ کا مشورہ نہیں مانتی. کون کہتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو بولنے کی اجازت نہیں ہے, وہ اپنا حق نہیں مانگ سکتی؟ یہ اعتراض بذات خود غلط ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ عورتوں کو بھی نبی کے سامنے بولنے کی اجازت ہے, اور وہ واقعہ تو زباں زدے خاص و عام ہے. ہر آدمی جانتا ہے کہ حضرت عمر نے منبر پر چڑھ کر کے کہا کہ میں چاہتا ہوں لوگ بہت زیادہ مہر متعین کرنے لگے ہیں تو ذرا اس کی تحدید کر دیتا ہوں, کم مہر رکھا کریں. ایک بڑھیا عورت کھڑی ہوئی کہے چپ, خبردار, اللہ نے جب کہہ دیا ہے کہ ان آتیتموہن قنطارا فلا تاخذوا منہ شیئا, قنطار دینے کی بات کہی ہے اللہ نے, تو کون ہوتا ہے اس کو متعین کرنے والا؟ اگر پہاڑ کے برابر بھی سونا, پہاڑ کے برابر بھی روپیہ اگر مہر میں رکھ دیا جائے تو اس کا جواز قرآن سے ملتا ہے. تو کون ہوتا ہے اس کو متعین کرنے والا؟ حضرت عمر خاموش ہو گئے, کہا اللہ اکبر, ہمارے درمیان ایسی عورتیں بھی موجود ہیں جو عمر سے زیادہ علم رکھتی ہیں, عمر کے سامنے فتویٰ بیان کرتی ہیں. اندازہ لگائیے, یہ عورتوں کا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو اسلام میں یہ مقام عطا فرمایا ہے. عمر جیسے جلیل القدر صحابی کے سامنے, ترمذی کی روایت ہے کہ جس گلی سے گزر جائے اگر شیطان ادھر سے آ رہا ہو تو راستہ بدل دیتا تھا. اللہ, ایک گلی میں جا رہے ہیں, اچانک ادھر سے شیطان گھسا اسی گلی میں, اگر عمر کے علاوہ کوئی ہو تو وہ راستہ نہیں بدلے گا, اسی گلی میں آ جائے گا, اس کو دھکا مار کے نکلے گا. اور یہاں حضرت عمر اگر گلی میں داخل ہو جائیں اور ادھر سے شیطان داخل ہو جائے تو فوراً وہ گلی چھوڑ دے گا, وہیں سے الٹے پاؤں بھاگ جائے گا. یہ عظمت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ایک بڑھیا بول رہی ہے. ایک دفعہ راستے سے جا رہے ہیں, صحابہ کرام ساتھ میں, ایک عورت نے, بڑھیا عورت نے بلایا, اے عمر ادھر آؤ. حضرت نے دیکھا, چپ چاپ وہاں پہنچ گئے. اب لگی نصیحت کرنے, اے عمر اللہ سے ڈر. عمر اللہ سے ڈر, سوال ہی نہیں. عمر اللہ سے نہ ڈرے, کہنے کی ضرورت ہے. کہا کہ عمر اللہ سے ڈرو, اللہ نے تم کو ذمہ دار بنایا ہے, ذمہ داری سے اچھی طریقے سے عہدہ برا ہونا ہے. بڑی نصیحتیں کرنے لگی اور بڑی دیر تک حضرت ان کے سامنے کھڑے رہے. صحابہ کرام بھی وہاں جو کھڑے ہوئے بہت پریشان ہو رہے ہیں کہ کتنی دیر سے اس بڑھیا عورت نے ان کو روک رکھا ہے. بڑی دیر کے بعد جب بڑھیا نے ان کو جانے کی اجازت دی, جب صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کے آگے چلنے لگے, کہا کہ وہ کون سی بڑھیا تھی جو آپ کو ایسا ایسا کہہ رہی تھی, اور امیر المومنین آپ بھی چپ چاپ اس کی باتیں سن رہے تھے. کہنے لگے, ارے جانتے نہیں وہ کون تھی؟ ارے وہ خولہ بنت ثعلبہ تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آواز جب 7ویں آسمان پر سن لی تو عمر کی کیا مجال کہ ان کی بات چپ چاپ نہ سنے. اللہ اکبر, یہ مقام ہے حضرت خولہ کا. کہتے ہیں کہ صحابیہ, کہتے ہیں کہ عورت
بول نہیں سکتی، اسے بولنے کی اجازت نہیں۔ در حقیقت یہ وہ لوگ بولتے ہیں جنہوں نے اسلام کی گہری اسٹڈی نہیں کی ہے، جنہوں نے اسلام کا گہرا مطالعہ نہیں کیا، جنہیں اسلام کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ان کے پاس اسلام کے بارے میں۔ اب آ جائیں پلٹ کر پیچھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے بھیج رہے ہیں، لڑنے کے لیے۔ آج تو عام حالات میں جنگی اصول و ضوابط کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا، یہاں لڑنے کے لیے جا رہے ہیں اور جنگی اصول و ضوابط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن خالد بن الفزر حدثني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم واصلحوا واحسنوا ان الله يحب المحسنين۔ رواہ ابو داؤد فی کتاب الجہاد، حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو کتاب الجہاد والسیر میں لائے۔ حضرت خالد بن فضر روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کیا انس بن مالک نے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ، انطلقوا بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر جاؤ، وہ باللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ جاؤ، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے، وعلی ملت رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کے اوپر جاؤ، اور دیکھو جنگی اصول و ضوابط کو اپنی نگاہ میں رکھو، لا تقتلوا شیخا فانیا، دیکھو جنگ میں کسی بوڑھے کو قتل مت کرنا، اصول دیکھیے، جنگ میں کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا، کسی عورت کے اوپر ہاتھ مت اٹھانا، لا تقتلوا شیخا فانیا، کسی بوڑھے کو قتل مت کرنا، ولا امراتن، کسی عورت کے اوپر ہاتھ مت اٹھانا، ولا طفلن، کسی چھوٹے بچے کے اوپر ہاتھ مت اٹھانا، کسی بچے کو قتل مت کرنا، شیر خار بچے کو قتل مت کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھو غنیمت کے مال کے اندر خیانت نہ کرنا، اسے اکٹھا کرنا اور اصلاح کرتے رہنا، اچھے کام کرتے رہنا، بے شک اللہ اچھے کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ پورے حدیث پاک کا ترجمہ ہے۔ غور کیجئے، جنگ کے اندر جاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگی اصول بیان کر رہے ہیں کہ کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرنا، کسی عورت کے اوپر ہاتھ مت اٹھانا، کسی بچے کے اوپر ہاتھ مت اٹھانا، کسی بچے کو قتل مت کرنا۔ بتائیے یہ اصول و ضوابط نبی بتا رہے ہیں، اس لشکر کے سامنے یہ اصول رکھ رہے ہیں جو لشکر جنگ کے لیے تیار ہو رہا ہے، جنگ کے لیے جا رہا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ایک حدیث پاک بڑی عجیب و غریب ہے، وہ بکری کے تعلق سے ہے۔ حدیث پاک اس طرح ہے، دیکھیے، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على رجل واضع رجلہ على صفات شاة ويحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها فقال افلا قبل هذا اتريد ان تميتها موتا، رواه البيهقي في كتاب الضحايا۔ حضرت امام بیہقی اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الضحايا کے اندر لائے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزرے تو ایک آدمی کے پاس کھڑے ہو گئے۔ وہ آدمی کیا کر رہا تھا؟ اس نے بکری کو پٹک کر کے اس کی گردن کے اوپر لات رکھ رکھا تھا، اور اس کو گرانے کے بعد، اس کی گردن پر لات رکھنے کے بعد اس کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے، چھری تیز کر رہا ہے، اور بیچاری ڈر کے مارے وہ اس کی طرف دیکھ رہی ہے۔ وہ یہ تلحظ الیہ ببصرها، گھبرا کر کے، پریشان ہو کر کے، ڈر کے مارے اس کی طرف دیکھ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کر کے فرمایا افلا قبل هذا، ارے اس کو گرانے سے پہلے کیوں نہیں چھری دبا کر لی؟ اتريد ان تميتها موتا، ایک موت تو دے ہی رہا ہے، اس کے سامنے چھری تیز کر کے ایک موت اور دینا چاہتا ہے۔ بتائیے، بکری کا ذبح کرنا، اس کا گوشت کھانا حلال، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طریقہ پسند نہیں آیا کہ بکری کو ذبح کرنے سے پہلے اس کے سامنے چھری تیز کی جائے۔ جب جانور کے ساتھ اس طریقے کا سلوک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روا نہیں رکھا ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بالکل پرفیکٹ نہیں فرمائی کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے اپنے رسول کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے پوری کائنات کے لیے۔
ایک حدیث پاک اور پھر اس کے بعد اسی کے ضمن میں ایک بڑا پیارا استدلال، ایک سوال اور اس کا جواب۔ پہلے حدیث دیکھیں، یہ حدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید کے اندر ہے، روایت اس طرح ہے، وعن جریر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس، رواہ البخاری فی کتاب التوحید۔ حضرت امام بخاری اس پوری حدیث کو، اتنی بڑی حدیث ہے، پوری حدیث ہے، وہ کتاب التوحید کے اندر لائے۔ غور فرمائیے، پہلے ترجمہ دیکھ لیجئے۔ حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کسی پر رحم نہیں کرتا اللہ اس کے اوپر رحم نہیں کرتا۔ غور سے دیکھیں، جو آدمی کسی کے اوپر رحم نہیں کرتا اللہ اس کے اوپر رحم نہیں کرتا۔ سوال یہ ہے کہ امام بخاری اس حدیث پاک کو کتاب التوحید میں کیوں لائے؟ روایت تو رحم کے بارے میں ہے۔ فقیہ العصر، امام الفقہاء والمحدثین حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس رحم کی بات کو کہ جو کسی پر رحم نہیں کرتا اللہ اس کے اوپر رحم نہیں کرتا، اس رحم کی بات کو کتاب التوحید کے اندر کیوں لائے؟ وجہ اس کی ہے کہ رحمت کا تعلق خاص طور سے دل سے ہے اور توحید کا تعلق بھی قلب ہی سے ہے۔ موحد جو ہوتا ہے بہت ہی رحم دل ہوتا ہے، جس کے دل میں توحید جتنی ہی زیادہ جاگزی رہتی ہے، جتنی ہی زیادہ مضبوط رہتی ہے، جس کی توحید جتنی زیادہ مضبوط رہتی ہے وہ آدمی اتنا ہی زیادہ رحم دل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے امام بخاری اس حدیث پاک کو کتاب التوحید کے اندر لائیں، گویا کہ رحم کا اور توحید کا بڑا گہرا تعلق ہے، ایک دوسرے سے بڑا گہرا رابطہ۔ موحد جو ہوتا ہے وہ بڑا رحیم ہوتا ہے، اسی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی بڑے رحیم تھے۔ اور ایک عجیب ربط ہے، اللہ نے فرمایا کہ میں رحمان اور رحیم، اپنے بارے میں فرمایا، کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، میں رحمان اور رحیم۔ تو رحم کی صفت سے جس طرح میں متصف ہوں میرا نبی بھی اسی صفت سے متصف ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں الرحمن الرحیم تو میرا نبی رحمت للعالمین۔ اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے، آپ کے ہاتھ کے اوپر پہلے ایمان لانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی اس صفت سے متصف، جیسا کہ اللہ نے سورہ فتح کے اندر ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ صحابہ کرام کی صفت بیان کی گئی کہ وہ غیروں کے اوپر سخت ہیں مگر اپنوں کے درمیان بڑے رحیم ہیں۔ اللہ نے اپنے کو رحم سے متصف فرمایا، صفت رحمت سے متصف فرمایا، اپنے نبی کو صفت رحمت سے متصف کیا۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کے بارے میں بھی وہی صفت لائی گی، رحماء بینہم۔ اقبال نے کہا نہیں، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، کیا بولتا ہے؟ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن۔ یعنی مسلمان کسی کے اوپر بیجا ظلم نہیں کرتا، کسی کو بیجا ستاتا نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی سانپ کے دم پر پیر رکھ دے تو سانپ تو کاٹے گا ہی نا، اسے اجازت تو نہیں ہے کہ وہ کسی کو ستائے، لیکن اگر کوئی اس کے پیچھے پڑ جائے تو خاطر خواہ تو سزا ضروری ہے، سزا ضروری ہے۔ اسی ضمن میں ایک سوال، جو رحم نہیں کرتا اللہ اس کے اوپر رحم نہیں کرتا۔ اچھا، ہم لوگ جنازے میں کیا پڑھتے ہیں؟ جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ نہ دیوبندی پڑھتا ہے، بریلوی پڑھتا، کوئی نہیں پڑھتا۔ اور پکے سچے متبع رسول بیچارے۔ پہلے وہ حدیث پاک پڑھ دیتا ہوں۔ وان طلحہ بن عبد اللہ بن عوف قال صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال
لیعلموا انہا سنت رواہ البخاری فی کتاب الجنائز. امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الجنائز میں لائے. حضرت طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کے پیچھے ایک آدمی کی نماز جنازہ پڑھی تو حضرت ابن عباس جو نماز پڑھا رہے تھے انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی نماز جنازہ میں، اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو کہا کہ میں نے جو سورہ فاتحہ پڑھی ہے جان لو کہ یہ سنت ہے. اور جب صحابی بولتے کہ میرا یہ فعل سنت ہے، اس کا مطلب وہ نبی سے ثابت ہے. ایسے صحابی نہیں بولتا کہ یہ سنت ہے، انہوں نے فرمایا نبی کی سنت ہے. کتنے لوگ ہیں اور نبی کی سنت کے بارے میں فرمایا حضرت ابن عباس نے کہ جنازہ سورہ فاتحہ کے ساتھ پڑھا جائے. اہل حدیثوں کے علاوہ کوئی بھی نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، اور بیچاروں کا دعویٰ ہے کہ یہ بہت بڑے متبع رسول ہیں، یہ پکے سنی ہے. جب سنی کا کیا مطلب؟ سنت کے اوپر عمل کرے کہ سن کر سنی. سنت کا مطلب یہ ہے کہ سنت کے اوپر عمل کرے. تو نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتا؟ ابن عباس نے تو فرمایا کہ یہ نبی کی سنت ہے. اور اب سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا وغیرہ. آگے رحم کی بھی درخواست کی جاتی ہے، رحم کی بھی درخواست کی جاتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ مردے کے اوپر رحم فرما، رحم کی بھی دعا کی جاتی ہے. استدلال یہ کرنا ہے کوئی ہجڑا مر گیا، ہاں کیا بول گیا میں؟ ہجڑا نا، ہجڑا مخنث مر گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھنا کہ نہیں پڑھنا؟ یہ مسئلہ آیا تو مفتی کے پاس، مفتی کیا جواب دے گا؟ ہجڑے کی نماز جنازہ پڑھنا کہ نہیں پڑھنا؟ اولاً تو ملتے نہیں ہیں وہ مرنے کے بعد، ملتے نہیں ہو. کہاں لے جایا جاتا ان کو، کیسے ان کو دفنایا جاتا؟ اللہ کو معلوم. اولاً تو مل جائے تو نماز جنازہ پڑھنا کہ نہیں پڑھنا؟ ہاں اب دیکھیں یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں جو دعا پڑھی ہے، اگر فقیہ ہے اور اہل حدیث ہی حقیقت میں فقیہ ہوتے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ بخش دے ہمارے زندے کو اور ہمارے مردے کو، یعنی جو ہمارا ہو جائے، اہل حدیث ہو جائے اگر کوئی ہجڑا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، ورنہ نہیں پڑھی جائے گی. چلے نا، استدلال صحیح ہے نا جی. عبداللہ روپڑی نے یہ استدلال کیا ہے، یہ میرا استدلال نہیں ہے. اگر وہ موحد ہے، سنت رسول کے اوپر عمل کرتا ہے، تو ایسے مخنث کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، وہ بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا وغیرہ ذلك. جی چاہتا ہے رحم کے تعلق سے ایک اور حدیث پڑھ دوں. حدیث اس طرح ہے. وعن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء الرحم الشجنة من الرحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله رواہ الترمذی فی کتاب البر والصلة والآداب. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب البر والصلة والآداب میں لائے. راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر نہیں، عمر کی روایت تو پیش کی میں نے، ابن عمر کی وہ جو بلی والی روایت تھی، یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحم کرنے والوں کے اوپر ہی اللہ رحم کرتا ہے. اللہ الراحمون یرحمہم الرحمن، رحمان رحم کرتا ہے رحم کرنے والوں کے اوپر. لہذا اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم چاہیے تو دنیا والوں کے اوپر رحم کرو. اچھا عجیب بات تو یہ ہے کہ یہاں کسی کی تخصیص نہیں کی گئی کہ کس کے اوپر رحم کرو، عام بات کہی گئی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. زمین کے اوپر جو ہیں تم ان کے اوپر رحم کرو تو آسمان میں جو ہے وہ تمہارے اوپر رحم کرے گا. فی السماء کا لفظ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے. آج ایک قوم گزری ہے، قوم جو آج بھی موجود ہے، گزر بھی چکی ہے، اور اس کے بقیات خبیثہ آج بھی موجود ہیں. صوفی لوگ، صوفی ایک پورا گروہ ہے، مذہب ہے ان کا، جو اسی
شجرے خبیث سے جڑا ہوا ہے، اس شجرے خبیث کے نیچے کھڑا ہوا ہے پورا کا پورا مذہب، پورا گروہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ ارے اللہ عرش پر مستوی ہے، وہ ہر جگہ کیسے موجود ہو سکتا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش کے اوپر مستوی ہے ذات کے اعتبار سے، وہ دنیا میں نہیں آتا، ہاں علم کے اعتبار سے، تصرف کے اعتبار سے، ارادے کے اعتبار سے وہ ہر جگہ موجود ہے۔ کائنات کی ایک ایک شے کا اسے علم ہے، ایک ایک ذرے کا علم اسے، لیکن ذات کے اعتبار سے وہ عرش پر مستوی ہے۔ اور یہ بات کم علم لونڈی کو معلوم تھی جو آج کے ہمارے فلاسفر حضرات نہیں جانتے۔ ایک لونڈی لائی گئی جسے آزاد کیا جانا تھا، موتقا آزاد کیا جانا تھا، اس کو لائی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کرنے کی ترغیب سے پہلے اس کا امتحان لیا، ٹیسٹ لیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کہاں ہے؟ ویئر از اللہ، اللہ کدھر ہے، کہاں ہے؟ فوراً لونڈی نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا، انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، اللہ اوپر ہے، اوپر ہے اللہ۔ لونڈی نے کہا ہر جگہ موجود ہے۔ بتائیے کس طریقے کے عقائد سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کس طرح نکھرے ہوئے ستھرے عقائد تھے، اور آج پڑھے لکھے لوگوں کے عقیدے اس کے در بگڑے ہوئے، کہتے ہر جگہ موجود ہے۔ ارے ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، تصرف کے اعتبار سے ارادے کا۔ تو ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین پر جو ہیں ان کے اوپر رحم کرو، تو جو آسمان میں ہے وہ، یہاں فی کا مطلب ہے اعلیٰ، آسمان پر ہے، آسمانوں کے اوپر ہے، بلندی کی طرف اشارہ ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر، یہ ترجمہ کر لیجئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا الرحیم شجنۃ من الرحمن، یہ رحم رحمان سے نکلا ہے، رحمان سے مشتق ہے، تو جو رحم کو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا، جو رحم کو کاٹ دے گا اللہ اس کو کاٹ دے گا۔ مجھے اس حدیث کے تناظر میں ایک واقعہ یاد آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، جانتے ہیں یہ کون ہے؟ حدیثوں کے بہت ہی شیدائی، بھوکے پیاسے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے کہ کبھی کوئی حدیث بولیں اور یہ فوراً لکھ لیں، اس کو یاد کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کافی دنوں کے بعد طائف آپ کا آنا ہوا۔ کہاں؟ طائف گئے، شور ہو گیا پورے طائف میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ طائف آئے ہوئے ہیں، ان کا بیان رکھ دیا جائے۔ آج تو دین سے کوئی محبت تو ہے نہیں، بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کے آنے کو قبول فرمائے کہ آپ لوگ دین کی نسبت سے یہاں آئے ہیں، دین کی محبت میں آئے ہیں۔ یہ کام فضولیات میں بھی، یہ وقت فضولیات میں بھی صرف ہو سکتا تھا، بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ جو یہاں تشریف لائے۔ طائف میں شور مچ گیا کہ نبی کے بڑے پیارے صحابی ابو ہریرہ آئے ہوئے ہیں، بیان رکھ دیا جائے ان کا طائف کی جامع مسجد میں۔ منبر پر حضرت بیٹھ گئے، بیٹھتے ہی سب سے پہلے آپ نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی اس مجلس کے اندر قاطع رحم بیٹھا ہوا ہو، رشتہ داری کو کاٹنے والا، تو اٹھ کر چلا جائے۔ یہ بات سننے کے بعد ایک نوجوان مجلس کے آخر سے اٹھا اور دروازے سے سیدھا نکلتا ہوا آگے چلا گیا۔ پھر آپ نے بیان شروع کیا، تقریر ختم ہوئی، وہ نوجوان تھوڑی دیر کے بعد آ کر بیٹھ گیا۔ تقریر ختم ہونے کے بعد وہ آیا، کہا کہ آپ رسول کے صحابی ہیں، آپ نے ایک بات کہی کہ اگر اس مجلس کے اندر کوئی رشتہ داری کا کاٹنے والا بیٹھا ہوا تو اٹھ کر چلا جائے۔ میں تو اٹھ کر چلا گیا تھا۔ اے اللہ کے رسول کے صحابی، میرا اور میرے ماموں کا 36 کا آنکڑا تھا، محاورہ یہ بنتی نہیں تھی۔ میں ان کو منا کر آ گیا، میں نے معافی مانگ لی، منا کر آ گیا ہوں تب بیٹھا ہوں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے ایسی بات کیوں کہی؟ کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جس مجلس کے اندر کوئی قاطع رحم موجود ہو، اس مجلس کے اوپر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔
پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں یہاں، پتہ نہیں رحمت کے فرشتے ادھر ہیں بھی کہ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. کتنے قادر ہیں یہاں بیٹھے ہوئے. بھائی سے بھائی کا جھگڑا ہے، ماموں کا بھانجے سے جھگڑا ہے، پتہ نہیں کیا کیا، کون کون سے بغض اور کون کون سے کینے لیے ہوئے لوگ، کیا کیا پھڈا اور کیا کیا لفڑا کیے ہوئے آئے ہوئے ہیں لوگ ہیں. یہ تو میرا ایک گمان ہے، یقین نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے، خاص طور سے قطع رحم سے. اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے جو ابھی میں نے پڑھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، فَمَن وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللَّهُ، جو رحم کو، رشتہ داری کو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا. وَمَن قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللَّهُ، جو اس رشتہ داری کو کاٹ دے گا اللہ اس کو کاٹ دے گا. جب اسلام رحم کی تعلیمات دیتا ہے تو ذبح اور جانوروں کو کاٹنے کا حکم کیوں دیتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے. اس سوال کا جواب ڈھونڈ لیتے ہیں. سوال کیا ہے کہ اگر اسلام رحم کی تعلیم دیتا ہے تو پھر جانوروں کو ذبح کیوں کیا جاتا ہے؟ مرغے کو ذبح کیوں کیا جاتا ہے؟ بکروں کو ذبح کیوں کیا جاتا ہے؟ اور دیگر جانوروں کو ذبح کر کے مسلمان کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ذبح کرنا تو رحم کے خلاف ہے. اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا بڑا پیارا اور بڑا گہرا جواب ایک دینا چاہ رہا ہوں میں کہ اس سوال، یہ جو سوال کیا جاتا ہے یہ غلط فہمی پر مبنی ہے. اصل میں اگر وہ قرآن پڑھتے یا غور کرتے اپنی ذات کے اوپر تو ان کو معلوم ہوتا کہ انسان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس دنیا میں وہ سب کی سب انسان کی خدمت کے لیے بنی ہوئی ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اے انسانوں دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، وہ سب تمہاری خدمت کے لیے. بنیادی غلطی یہاں ہو رہی ہے، کیا یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ یہ ہمارے خادم نہیں ہے، کچھ اور ہیں. اگر غور کیا جاتا اور قرآن حکیم کی یہ آیت نگاہوں کے سامنے ہوتی تو کبھی آدمی یہ سوال نہیں کرتا کہ جانوروں کو اگر ذبح کیا گیا تو یہ بے رحمی ہوئی. اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا کہ کائنات کی تمام چیزیں تمہاری خدمت کے لیے بنائی گئی ہے، کائنات کی ہر شے تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہے. اسی لیے میں نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا تاکہ تم فائدہ اٹھاؤ ان تمام چیزوں سے. ان کا رسپیکٹ نہیں کرنا ہے، یہ تمہارے خادم ہیں، نوکر ہیں، تمہارے لیے مسخر کر دیے گئے ہیں، لہذا تم ان سے فائدہ اٹھاؤ. ہاں دنیا کی تمام چیزیں تمہارے لیے، تم کس کے لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے. تو فرما دیا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. تو یہ سوال در حقیقت اس غلط فہمی پر مبنی ہے. یہ سمجھ لیا گیا کہ یہ خادم کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں. اب دیکھیے اگر کوئی آدمی گوشت نہ کھائے تو فطرت سے انحراف کرتا ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اگر بلی چوہے کو مار کر کھا جائے تو کوئی بلی کے اوپر تشریح نہیں کرتا، کوئی طنز نہیں کرتا، بلی کو کوئی سزا نہیں دیتا، بلکہ بلیوں کو تو پالتے. کتا بھی گوشت ہی کھاتا ہے. کتوں کو لیے ہوئے یہ اعتراض کرنے والے گاڑیوں میں گھومتے رہتے ہیں. کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ یہ چوہے کو کائے کو کھا جاتا ہے، اب بلی کو کائے کو مار ڈالتا ہے. شیر ہرن کا شکار کرتا ہے اور دیگر جانوروں کا شکار کرتا ہے، اس کو زو کے اندر پالا جاتا ہے. کوئی اعتراض نہیں کرتا شیر کے اوپر، کوئی اعتراض نہیں کرتا بلی کے اوپر، کوئی اعتراض نہیں کرتا کتے کے اوپر، بلکہ ان کو باقاعدہ پالا جاتا ہے. تو یہ اعتراض شیروں کے اوپر کیوں نہیں ہے، صرف انسان کے اوپر کیوں ہے؟ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی گوشت خور ہیں جانور، ان کے جو دانت ہیں نا وہ کچلیوں والے ہیں. لیکن جو جانور گوشت نہیں کھاتے، گھاس وغیرہ کھاتے، ان کے دانت کچلیوں والے نہیں ہوتے. گھاس کھانے والے جانوروں کے دانت الگ ہوتے ہیں، گوشت کھانے والے جانوروں کے دانت الگ ہوتے ہیں. اب انسان ذرا اپنے دانتوں کے اوپر نگاہ ڈالے تو اس کو عجیب لگے گا کہ اس میں کچھ دانت ایسے ہیں جو گوشت کھانے والے، کچلیوں والے، اور کچھ دانت ایسے ہیں جو سبزی کھانے والے. تو فطرت خود یہ بتا رہی ہے، انسان کی ساخت، اس کا اسٹرکچر یہ خود بتا رہا ہے کہ یہ گوشت بھی کھانے کے لیے بنایا گیا ہے اور یہ سبزی بھی کھانے کے لیے بنایا گیا ہے. اگر اس کے اوپر پابندی عائد کی جائے تو در حقیقت یہ فطرت سے انحراف ہوگا، یہ نیچر سے انحراف ہوگا. اور اعتراض کرنے والوں کی کتابوں میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں جس بات کو انہوں نے ایشو بنا لیا ہوا ہے. تو بہرحال یہ بات ثابت ہوئی کہ سچ مچ یہ دین رحمت ہے اور سراپا رحم ہے. اس کا رسول
سراپا رحم تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور اسی رحم کی تعلیم اسلام دیتا ہے۔ دیکھو اسلام کی خصوصیات بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اسلام کی 4 خصوصیات ہیں، ذہن نشین کر لیا جائے، یہ لے کر کے جاؤ۔ ایک تو مساوات ہے، یہ خصوصیت ہے اس کی۔ دوسری خصوصیت اس کی ہے مال کی حفاظت، تیسرے جان کی حفاظت، چوتھے عزت کی حفاظت۔ عزت کی حفاظت کے لیے مومن مردوں سے کہا گیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں جھکائیں مومن مرد۔ عورتوں سے کہا گیا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومنہ عورتیں اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ دیکھیں عزت کی حفاظت یہ اسلام کی ایک خصوصیت، اور مال کی حفاظت ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ، مال کی حفاظت۔ اور جان کی من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، جو آدمی بلا وجہ کسی ایک آدمی کو قتل کر دے وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ بتائیے انسانی جان کا احترام کسی اور مذہب کے اندر اس طریقے کا ہے؟ انسانی جانوں کا احترام اس انداز کا کسی اور مذہب کے اندر آپ نہیں پائیں گے۔ اور مساوات کا جہاں تک معاملہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ جو مردوں کے حقوق ہیں وہی عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ یہ جو تھوڑا نشیب و فراز رکھا گیا ہے وہ دنیاوی کام کو چلانے کے لیے۔ بتائیے اگر فوج کے اندر سب کو کمانڈر ان چیف بنا دیا جائے، فوج لڑ سکتی ہے؟ اس میں ایک آدمی کو تو کمانڈر ان چیف بنانا ہی پڑتا ہے۔ اگر کمانڈر ان چیف نہیں بنائیں گے فوج لڑے گی کیسے؟ سارے کمانڈر ان چیف ہو جائیں، سارے حکم دینے لگیں گے تو لڑے گا کون؟ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانگی زندگی کو، آئلی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے ذرا دونوں کے دائرہ کار کو بانٹ دیا ہے۔ حقوق کا جہاں تک تعلق ہے حقوق دونوں کے مساوی ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جو لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کو غصب کیا جاتا ہے اسلام کے اندر، انہیں اسلام کے بارے میں کوئی معلومات ہی نہیں ہے۔ حقوق کے اندر دونوں مساوی ہے، اور جیسے اسلام ان کے لیے مردوں کے لیے ویسے عورتوں کے لیے، ایمان جس طرح مردوں کے لیے عورتوں کے لیے، ساری چیزیں برابر ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی مرد یا عورت نیک عمل کرے، دیکھیے مساوات حقوق کے اندر، یہ اسلام کی خصوصیات ہے۔ ان تمام چیزوں کو اگر انسان اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے تو اس کے سامنے یہ بات کھل کر کے آ جائے گی کہ سچ مچ اسلام دین رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔